اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والفجر وليال عشر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ 2-3 دن کے بعد میں شروع ہو جائے گا۔ اسی کی مناسبت سے قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو حج سے بھی تعلق ہے اور قربانی سے بھی تعلق ہے، اور اسی لیے باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ وہی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر، جو ذی الحجہ کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے۔ بقرعید کو جس کو کہتے ہیں نا، بقرعید کا چاند نظر آئے گا، یہی ہے ذی الحجہ۔ اب جو چاند نظر آئے گا یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، اور اس میں جو 9ویں تاریخ کی فجر ہوگی اس کی قسم کھائی ہے باری تعالیٰ نے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھائیں، وہ مالک ہیں، ساری چیزیں ان کی مملوک ہیں، وہ خالق ہیں، ساری چیزیں ان کی مخلوق ہیں۔ خالق کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جس چیز کی اپنی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ انسانوں تم قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کعبے کی قسم کھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، بیٹے کی قسم کھاؤ، یا کسی اور چیز کی قسم کھاؤ جو تمہارے نزدیک محترم ہو اور بڑے معظم ہو، بڑا مکرم ہو۔ کسی بھی چیز کی تم قسم کھاؤ گے، تمہارے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تمہیں قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے خدا کی ذات۔ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے، اول تو قسم کھاؤ مت، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ ہی جائے اور نہ مانے، کوئی آدمی نہ مانے، کوئی جھگڑا ایسا پیش آ جائے کہ جہاں قسم کھانا ضروری ہو جاتا ہے، تو اجازت بھی ہے قسم کھانے کی، لیکن قسم کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے جس چیز کی قسم کھائے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم پڑھیے تو قرآن کریم میں بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ پڑھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ دیکھیے قسم، اللہ قسم کہہ رہا، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس مبارک امن والے شہر کی، مکہ معظمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے۔ اور پڑھیے قرآن پڑھتے جائیے اور آپ کے اوپر یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ،
میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ کہہ رہا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. نفس لوامہ 3 قسم کے نفس ہیں. ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ اور ایک نفس امارہ. تینوں قرآن سے ثابت ہیں. یہ نفس جو ہے، یہ تینوں نفس جو ہے قرآن سے ثابت ہیں. نفس مطمئنہ بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آ گیا مطمئنہ قرآن میں آیا. نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ آ گیا نفس امارہ. اور ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ لوامہ آ گیا. تینوں نفسوں کا ذکر قرآن میں، اور قرآن نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی. پڑھتے جائیے معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی. کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں اس کے روشنی کی قسم کھائی، کہیں ستاروں کی قسم کھائی، تو کہیں آسمان کی قسم کھائی، کہیں زمین کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کی قسم کھا کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ انسانوں یہ مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے. سورج اور چاند بھلے کتنے ہی بڑے کرے ہوں، کتنا ہی بڑا کرا ہو یہ، اور تمہیں کتنا ہی نفع پہنچاتا ہو، لیکن یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں. میں ان کی قسم کھا کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے. اور یہاں قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی. معلوم ہوا کہ یہ فجر بڑی برکتوں والی، بڑی عظمتوں والی ہے. یہ فجر کوئی معمولی فجر نہیں ہے، بڑی برکتوں والی فجر ہے کہ جس میں حاجی لوگ احرام باندھ کر، حاجی لوگ احرام باندھ کر اور عرفات کی طرف رواں دواں چلتے ہیں اپنے مالک کو منانے کے لیے. اور اس لق و دق عرفات کے میدان میں پہنچ کر آنسو بہا بہا کر کے خدا کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر کے اور اپنے مالک کو مناتے ہیں. یہ ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. اور آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں والی تعالیٰ. اب یہ 10 راتیں کون سی بھائی؟ کون سی 10 راتیں ہیں یہ؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. یہ تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے. معلوم ہوا یہ 10 راتیں جو ذی الحجہ کا بھی چاند نظر آئے گا، اور اس کی جو 10 راتیں ہوں گی، یہ تو بڑی قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. ہم غافل ہیں 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر فرمایا اور شب قدر کے بارے میں بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں حدیث پاک کے اندر بھی اور قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت نازل کر کے، ایسے ہی اس کو بھی سمجھو وَلَيَالٍ عَشْرٍ کو بھی سمجھو کہ یہ 10 راتیں بہت مبارک راتیں ہیں. اور یہ غفلت والی راتیں نہیں ہیں، بلکہ خدا سے کچھ مانگنے کی راتیں ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. اب اس ذی الحجہ کا تعلق جو ہے حج سے بھی ہے اور قربانی سے بھی. ہمارے لیے تو قربانی، حج میں تو ہم جان ہی رہے، حج میں تو پابندی لگی ہوئی ہے. پورے عالم کے مسلمانوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ حج کے لیے نہیں جانیں گے. 2 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا. لیکن اس کا تعلق قربانی سے بھی ہے کہ قربانی کی یہ 10 راتیں جو ہیں بڑی مبارک راتیں ہیں. اور ذی الحجہ کی یہ راتیں اور ذی الحجہ کا یہ مہینہ قربانی سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور یہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ابو البشر فرمایا، ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے بھی باپ ہیں یہ، اور سوائے چند نبیوں کے باقی سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جو سلسلہ چلتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہی سارے نبی آ جاتے ہیں، سارے نبی ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے یہ قربانی، حج بھی ان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ میں مل کر کے ان کا تعاون کر رہے تھے، مزدور کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انجینئر کے اعتبار سے وہ کام کرا رہے تھے اور کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں جب یہ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا اور تعمیر اس کی مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں، باری تعالیٰ کی جناب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما دے، اے اللہ تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما دے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان کوئی بھلا کام کرے تو خدا سے دعا بھی کرے کہ اے اللہ اس میرے نیک عمل کو تو ہی قبول فرما دے۔ میں معلوم ہوا کہ کوئی بھی بندہ جب نیک کام کرے تو خدا سے دعا بھی کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، خانقاہ بنائے، یا اور کچھ نیک کام کرے تو اس کے بعد میں خدا تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول کر لیجیے، آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں، اور دعاؤں اور ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں اس کو آپ جاننے والے ہیں۔ یہ دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے خلیل آواز لگاؤ کہ لوگ حج کے لیے آئیں، آواز لگاؤ۔ اب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب تم کھڑے ہو کر کے یہاں سے آواز لگاؤ، ہاں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تم آواز لگاؤ۔ کہاں اے باری تعالیٰ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ ایک انسان یہاں سے کھڑے ہو کر کے آواز لگائے گا تو کہاں تک پہنچے گی اس کی آواز؟ وہ فرمایا تم تو آواز لگانے والے ہو، پہنچانے والے ہم ہیں، پہنچانے والے تو ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہاں تک پہنچائی؟ اللہ اللہ، کہاں تک پہنچائی؟ عالم ارواح میں جو روحیں دنیا میں بھی نہیں آئی تھیں، دنیا میں وہ روحیں نہیں آئی تھیں، ان روحوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ کتنا پاور ہے نبی کی آواز کے اندر، کتنا پاور ہے نبی کی آواز کے اندر۔ نبی کی آواز کے اندر اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی اگر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا۔ دیکھو سنو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ایک ہی مرتبہ تو کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہو گیا بیڑا پار۔ اور ہم تسبیح لے کے پڑھتے رہے، ہمارا وہ اثر نہیں۔ دعا تو وہی ہے بھائی، دعا تو وہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بدل تھوڑی گئی۔
لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے اور یہ ہماری گندی زبان سے نکلی ہوئی ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا بار بار کہو، بار بار کہو، بار بار کہو۔ نبی تو ایک مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا دعا کر لے، ہو جائے گی اولاد، دعا کر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک ہی مرتبہ کہا۔ ہاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام آگے دنیا میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دعا کی تھی، اور جب خود ہی تو دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا میری تو عمر 100 سال کی ہو گئی، 100 سال کا بوڑھے کے لڑکا بچہ، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کے تو کوئی آج تک اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اب تعجب کر رہے ہیں، ابھی تو مانگا تو تم نہیں ہے، ہاں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا ڈالی اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر، اور جب مانگ لیا اور وہاں ہو گئی قبول، اب کہہ رہے میرا لڑکا ہوگا، میرے لڑکا ہوگا، 100 سال کا ہو گیا میں تو بوڑھا ہو گیا، اور میری عورت بانجھ ہے، اس کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا آج تک، اب کیسے ہوگا؟ کہہ رہے یوں ہی ہوگا۔ ہاں، قال کذالک، یوں ہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں جو جوان بنایا جائے گا، ایسا نہیں ہے بھائی، یوں ہی ہوگا، یہ تو ہمارا حکم ہے، ہم چائے جس کو چائے جب دے دیں، یہ تو ہمارا حکم ہے۔ اور نبی کی پاک زبان سے جب نکلتا ہے کوئی کلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے بات ہمارے لیے، یہ اگر کوئی لا ولد ہے، کس کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہی دعا ہے اس کے لیے بھی، لیکن بار بار پڑھنے کی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھائی یار یہ بتائی تو تھی مولانا صاحب نے، اور ہم نے پڑھ بھی لی، ایک تسبیح پڑھی ہم نے، تو ہمارا تو نہیں ہوا، ایک تسبیح سے نہیں چلنے کا کام۔ ہاں، زبان گندی ہے ہماری، سوچ ہماری گندی ہے، اس کو تو بار بار پڑھنا پڑے گا، بار بار پڑھو گے، معمول بنا کر کے پڑھو گے، اور خدا پر یقین کرتے ہوئے، خدا کی ذات عالی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اسی دعا کو پڑھو گے، انشاءاللہ بچہ ہوگا بچہ۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے آواز لگائی، آواز کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ جو عالم ارواح میں روحیں تھیں وہاں تک پہنچ گئی، جو چیونٹی کی شکل میں تھی، جو دنیا میں نہیں آئی تھی، وہ روحیں جو دنیا میں تھے ان کو تو پہنچی آواز، اور جو دنیا میں نہیں تھی روحیں ان کو بھی پہنچ گئی، اور ان روحوں نے لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جا رہا ہے حج کو، جس نے 10 مرتبہ کہہ لیا جس روح نے، وہ 10 ہی مرتبہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس ذی الحجہ کا تعلق جو ہے وہ قربانی سے بھی ہے اور حج سے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔